ضلع کرم میں ایک بار پھر لہو لہان، پارا چنار ایک بار پھر فرقہ کی آگ میں جلنے لگا، لیکن حکومت خاموش تماشائی۔ قدیم ترین قبائلی علاقے میں چند کنال زمین کے تنازعات سینکڑوں جانے لے چکے۔ ضلع کرم میں زمین کی ملکیت کا تنازع کیوں اور کہاں ہے؟ کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود یہ تنازعات حل کیوں نہیں کیے جا سکے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، قدرتی حسن اور ذخائر سے مالا مال دل فریب وادی ضلع کرم کئی دہائیوں سے خونریزی جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ 1890 میں آباد ہونے والے قبائلی علاقے ضلع کرم میں حکومتی عدم توجہی کی وجہ سے زیادہ تر علاقوں کا لینڈ ریکارڈ آج تک موجود ہی نہیں، جس کی وجہ سے ضلع میں مختلف مقامات پر شیعہ اور سنی کمیونٹی کے قبائل زمین کے ٹکڑوں کی ملکیت کے دعوے دار ہیں۔ ملکیت پر دو فرقوں کے درمیان اختلافات اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ ہر چند ماہ بعد درجنوں افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ضلع کرم میں بنیادی طور پر دو مکتب فکر کے لوگ آباد ہیں، ایک اہل تشیع جو 43% ہیں اور دوسرا گروہ اہل سنت کا ہے جو 57% موجود ہے۔ اپر کرم میں اہل تشیع کمیونٹی کی اکثریت ہے اور یہی وجہ ہے کہ ضلع سے باہر دیگر علاقوں میں آمد و رفت کے لیے انہیں سنی اکثریتی راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق سال 2023 میں بوشہرہ میں 100 کنال زمین پر جھگڑا شروع ہوا۔ افغان بارڈر قریب ہونے کی وجہ سے یہاں کے دونوں فریقین کے ساتھ جدید ہتھیار آ گئے۔ آج کی تاریخ میں یہاں زمین کا تنازع کم از کم 5 مختلف مقامات پر موجود 10 یا اس سے زائد دیہاتوں اور قبائل کے درمیان ہے، جن میں زمین کے ساتھ ساتھ مسلک کی تقسیم بھی موجود ہے۔ اپر کرم میں افغان سرحد کے قریب دیہات پیواڑ، گیدو اور تیری منگل ہیں۔ پیواڑ میں اہل تشیع کی اکثریت جبکہ گیدو اور تیری منگل میں اہل سنت سے تعلق رکھنے والی آبادی ہے۔ یہاں متنازع زمین موجود ہے جس پر ان دیہاتوں کے باسی دعویٰ کرتے ہیں۔ پاڑا چنار میں بوشہرہ، ملی خیل میں بھی شیعہ اور سنی کمیونٹی کا اراضی پر تنازع ہے۔ بالش خیل اور پاڑا چمکنی، مقبول اور کنج علی زئی میں بھی دونوں مسلکوں کے درمیان تنازع حل طلب ہے۔ حال ہی میں ضلع کرم میں 200 گاڑیوں پر مشتمل قافلے پر حملے میں اہل تشیع کے 50 کے قریب افراد قتل کیے گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ اس واقعے کے بعد ضلع کرم میں فرقہ وارانہ جھڑپیں ایک بار پھر سے شروع ہو گئیں، جن میں 30 سے زائد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ مختلف علاقوں میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ بھی کیا جا رہا ہے۔ کئی دکانوں اور مکانوں کو نظر آتش کیا گیا۔ یہاں ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ دونوں فرقوں کو لڑانے کے لیے ان میں افغان اور پاکستانی طالبان اور کالعدم تنظیمیں شامل ہو گئی ہیں۔ اپنے مقاصد کے حصول، خاص طور پر سرحد پر واقع دیہاتوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں مقامی نیٹ ورک کو بند بھی کریں تو انتشاری کمیونیکیشن کے لیے افغان نیٹ ورک استعمال کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مہم چلائی جاتی ہے جس سے بدلے اور انتقام کو ہوا دی جاتی ہے۔ اس سانحے سے قبل بھی سوشل میڈیا مہم چلائی گئی اور علاقے میں خونریزی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، لیکن انتظامیہ یا متعلقہ حکام کی جانب سے نفرت پھیلانے والے اکاؤنٹس بند کرنے کے لیے کوئی منظم کارروائی نہیں کی گئی۔ ان قبائل کے درمیان تنازعات سلجھانے کے لیے حکومت اور اتھارٹیز سنجیدہ نہیں نظر آتے۔ اس مسئلے کا حل محض مذہبی یا قبائلی سطح پر ممکن نہیں ہے، بلکہ ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے جس میں حکومت، مقامی علماء، قبائلی رہنما، سیاسی رہنما اور عوام سب شامل ہوں۔ تعلیمی اصلاحات، تعلیمی نصاب کا ازسرنو جائزہ اور اقتصادی ترقی کے ذریعے اس علاقے میں امن اور استحکام کو لایا جا سکتا ہے۔ اس حل سے تو ناظرین ہم سبھی واقف ہیں، لیکن جو اہم سوال یہاں جنم لیتا ہے وہ یہ ہے کہ اس حل کی طرف کون آنا چاہتا ہے اور کون نہیں، اور اس کا جواب ان سب فریقین کے ضمیر سے مشروط ہے۔